اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کی، ایک جان کا قتل کیے تم، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم جھگڑنے لگے آپس میں اس کے بارے میں۔ تو ہم لوگ پڑھے تھے نا لاسٹ کلاس میں کہ ایک مرڈر کیس ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے بولتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمانا کہ جب قتل کیا تم نے کسی جان کی اور تم کیا کرے، جھگڑنے لگے، مطلب دے ور بلیمنگ ایچ ادر۔ اتنا زیادہ سیریس ہو گیا تھا یہ بلیم گیم کہ اٹ واز لائک ماس مرڈر ہو سکتا تھا یہاں پر۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھکل رہے تھے، جو بھی قتل کرے تھے اس کا تو فیہا، اس کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کیا ہے، نکالنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، یہ صرف اسی مرڈر کیس کے بارے میں نہیں بول رہے، دس از اے کنٹینیوس اسٹیٹمنٹ۔ جیسے کہ دیکھیے مخرج مطلب ڈیٹرمنٹ ٹو برنگ آؤٹ کنٹینیوسلی۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ مرڈر کیس سالو کرنے والے نہیں تھے، بلکہ تا قیامت تک جو بھی ایسے گناہ ہوتے جس کو دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از ڈیٹرمنٹ ٹو برنگ آؤٹ کنٹینیوسلی، اللہ تعالیٰ از باؤنڈ ٹو برنگ آؤٹ، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو بھی چھپے راز، جو بھی ہم چھپاتے، جو گناہ کی باتیں ہم لوگ چھپاتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیٹرمنٹ ہے، بالکل باؤنڈ ہے ان سب رازوں کو نکالنے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیے مدینہ کے جو یہودی تھے، وہ لوگ کیا چھپا رہے تھے ان کے دل میں، جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جو بھی تم چھپا رہے ہو اس کو میں ظاہر کر دوں گا۔ مدینہ کے جو جوز تھے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپا رہے تھے، وہ لوگ پہچان چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھے، بٹ اسٹل دے ور ہائڈنگ دا فیکٹس۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں صرف وہ مرڈر کیس ہی نہیں سالو کیا which was done by your forefathers، بٹ آج تم بھی جو راز چھپا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جو فیکٹس لکھے ہوئے رسول کے بارے میں، ان سب تمہارے جو راز ہیں ان کو بھی میں باہر نکالنے والا ہوں۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری، پرانی مرڈر کیس کے بارے میں بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سڈنلی ہماری طرف سوئچ ہوتے، دیکھو کن تم تک تم ہو، جو تم چھپاتے ہو بول رہے ہیں، جو وہ چھپا رہے تھے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ لوگ مرڈر کیس چھپا رہے تھے نا، وہ اس ٹائم کے لوگ، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا جو تم چھپاتے ہو، مطلب یو اینڈ می آر آلسو ان دس، مطلب کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں ایسے کوئی راز ہے، ہم کسی سے چھپ کے کوئی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم کسی سے چھپ کے کچھ بھی سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ از باؤنڈ، جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، ہم کو اکیلے میں بھی اپنی زبان کو، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر دیکھیے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو کہا ہم نے کہ مارو اسے بعض اس کے حصے کو، مطلب کہ جو لاش تھی اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مارو، گائے کے ایک ٹکڑے لے کے اس کو مارنا رہتا، گائے کا جو ایک پیس رہتا اس میں سے جو ابھی ذبح کیے تھے لوگ لاسٹ رکوع میں پڑھے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مارو اسے کسے، جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اس ٹکڑے سے مارو، بلکہ بول رہے ہیں بِبَعْضِهَا، مطلب بعض حصے، گائے کے ہاں ہے نا، یہ گائے کا بعض حصہ، بِبَعْضِهَا، ساتھ بعض حصے گائے کے، مطلب اس جو قربانی کیا ہوا گائے کا گوشت تھا اس کو، اس ڈیڈ باڈی کو مارنے کے لیے بولے۔ اور جیسا وہ لوگ مارتے، وہ جو گائے کا ٹکڑا جیسا مارتے اس ڈیڈ باڈی کو، وہ جو ڈیڈ باڈی رہتی وہ زندہ ہو جاتی، اور وہ اپنے قاتل کا نام بولتی کہ یہ میرا قاتل ہے بول کے۔ اینڈ اٹ سو ہیپنڈ کہ جو مرڈر ہوا تھا اسے قاتل وہی بندے کے نیفیوز تھے، اس کے بھتیجے یا اس کے ہی ریلیٹیوز تھے جو اس کو مارے تھے، تاکہ اس کا انہیریٹنس لے لیں، اس کی پراپرٹی لے لیں۔ تو بہرحال جو بھی تھا وہ لوگ، اور پھر وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اس کی جو باڈی تھی وہ کسی اور کے گھر پہ لے کے ڈال دیے تھے، اور وہ لوگ دوسروں کو بلیم کر رہے تھے۔ تو جب وہ ڈیڈ باڈی اٹھ کے ان کو بولتی کہ یہی میرے قاتل ہے بول کے، وہ باڈی پھر سے مر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہ یریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنے عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ میں اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ان کا مرڈر کیس سالو ہو گیا، یہ جو زندہ ہو گئی نا ڈیڈ باڈی، اس سے ان کا مرڈر کیس سالو ہو گیا۔ اور پھر دوسرا کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریزریکشن از ویری ایزی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ تو ہم کو آخری دن پر بہت بہت ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اور ہر چیز جو مردہ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایزیلی زندہ کر سکتے، جس طریقے سے آنکھوں کے سامنے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وہ مردہ زندہ ہو کر بولا تھا۔ اور پھر
اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہارٹ بہت دور ہے، ہمارا دل بہت دور ہے ایمان سے. اف یو تھنک یور ہارٹ از ٹو فار، اللہ کین ریوائو اٹ. کچھ لوگوں کا ایسا لگتا نا کہ میں بہت بری ہوں، میرا دل تو بالکل پتھر ہو گیا، مطلب کہ نماز پڑھ رہے ہیں بٹ وہ فیلنگ نہیں آ رہی. تو ہم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا یا ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کا جذبہ، اس کے قرآن اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پھر سے ہمارے دل میں آ سکتا. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے. اور پھر الٹیمیٹ آیات، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات. نشانی کا مطلب کیا ہے؟ آیات، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں پر دیکھیے جو نشانیاں، الٹیمیٹ آیات کیا تھی، الٹیمیٹ نشانی کیا تھی؟ وہ قرآن تھی، قرآن کا نازل ہونا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو یہودیوں کو سکھا رہے تھے قرآن، یہ ایک نشانی تھی. کیونکہ ہم کو پتہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لرنڈ، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بٹ یہ اتنی پیور لینگویج میں جو قرآن جو بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نشانی تھی، یہ ایک آیات تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر دیکھیے جب عقل سے کام لینے کا مطلب اپنے انٹلیکٹ یوز کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹائی آور ایموشنس سو یو کین تھنک. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو پتہ رہتا کہ ہم کو نماز نہیں مس کرنا چاہیے، بٹ اسٹل جسٹ بیکاز وی آر اپسیٹ ہم لوگ نماز مس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز رہتے ہیں، ڈاکٹرس کو پتہ ہے کہ اسموکنگ کرنا کتنا ڈینجرس ہے ان کی ہیلتھ کے لیے، بٹ اسٹل وین دے آر اپسیٹ اور وین اف دے آر ان ٹینشن دے اسموک. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا انٹلیکٹ، ان کے دماغ کو پتہ ہے کہ یہ اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے، بٹ دیر از اے پرابلم ان دیئر ہارٹ. ان کے دل میں ایموشنس ہے، وہ لوگ کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تعقلون مطلب تو اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرو. جیوز آف مدینہ، جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ لوگ جلتے تھے، اور یہ جلن کیا ہے؟ دل میں رہتی. اٹ از اے کنسرن آف ہارٹ. ان کا عقل، ان کی جو انٹلیکٹ تھا، ان کا جو عقل تھی، ان کو بار بار بتاتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بٹ دے ڈنٹ وانٹڈ ٹو ایکسیپٹ، کیونکہ ان کے دل میں پرابلم تھا، ان کو جلن تھی. تو یہ دیز آر دا کنسرنس آف دی ہارٹ. یہ ہارٹ کی بیماریاں ہیں، جیسے کہ جلسی ہے، ہوپلیسنس ہے، نا امیدی ہے، اینگزائٹی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اپنے دلوں کی بیماریاں ہیں. تو ہم لوگ کو ایون اگر ہماری عقل بتاتی کہ ہم کو اچھا عمل کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو غیبتیں نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کی ہیلپ کرنا چاہیے، بٹ اسٹل بیکاز آف دا کنسرنس آف دی ہارٹ از ڈفرینٹ فیکلٹی اینڈ ہارٹ از اندر فیکلٹی. اللہ تعالیٰ دونوں کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھا کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے نا، وی لرن اباؤٹ پروفیٹس، اور وہ ہم کو ہوپ دیتا کہ رسول کس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے سچویشنس، انہوں اپنے غم میں کس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے. اللہ کے رسول کی لائف میں دیکھیے آپ، اللہ کے رسول کے 7 چلڈرن دے ڈائڈ ان دا لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتقال ہوا. امیجن دا ٹراما کہ اللہ کے رسول کتنے ٹراما میں تھے، بٹ اسٹل انہوں اپنے مشن کو کس طریقے سے پورا کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جن کے صحابہ، جن کے فرینڈس کو ٹارچر کیا گیا، ان کے بچپن میں انہوں آرفن ہو گئے، یتیم ہو گئے. تو کتنا نہیں ان کو کتنا اپسیٹ فیل ہوتا تھا ہوگا، بٹ انہوں کس طریقے سے اپنے ایموشنس کو بائنڈ کرتے ہوئے اللہ کا میسج سب دنیا تک پہنچائے. یہ نیور فیلٹ اپسیٹ کہ ٹھیک ہے میں مایوس ہوں، میں آج قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں اپسیٹ ہوں، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ہم لوگ کو اپنے دل کے ایموشنس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنا دماغ جو بولتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر کنسرنس آف مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ کی غلطیاں کیا رہتے کہ اس طریقے کے سوال آتے کہ اللہ تعالیٰ 4 وائفس کا کیوں حکم ہے، یا پھر سلیوری کا کیوں حکم ہے، انہیریٹنس لاس کا کیوں حکم ہے. ان سب چیزوں کا بھی جواب ہم کو قرآن میں مل جائے گا کہ 4 بیویاں کس طریقے سے ہے، کیا اس کے رولس ہیں، کیا اس میں بہتری ہے. ہم سب چیزیں پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو مائنڈ کے پرابلم سے اس کو بھی سالو کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور جو ہارٹ کے پرابلم سے اس کو بھی قرآن کے ذریعے سے سالو کرتے ہیں. اور جو رابائز تھے، رابائز مطلب میں سمجھائی تھی نا آپ کو، جس طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں امام ہوتے ہیں نا، لیڈرز، اس طریقے سے جو یہودی ہوتے ہیں نا، جیوز، ان کے لیڈرز کو رابائی بولتے ہیں، رابیز. تو جو جیوز تھے، جو یہودی تھے مدینہ کے، دے ور ریجیکٹنگ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عام یہودی کی بات نہیں ہو رہی، جو ان کے لیڈرز تھے، جو ان کے امام تھے، جو ان کو خطبہ دیتے تھے، ان کے جو ربائی سے جو لیڈرز تھے یہودیوں کے، وہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے. ڈسپائٹ بینگ کنونسڈ، ان کا ہارٹ راضی نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں جلسی تھی کہ یہ لوگ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنریشنس میں سے کیوں نہیں آئے. بٹ ان کے دماغ، ان کا انٹلیکٹ یہ بتاتا تھا، دے ور کنونسڈ کہ یہی اللہ کے رسول ہے. تو یہاں پر دیکھیے ایک ڈینجر بات ہم سب کے لیے، وین ٹروتھ بیکمس کلیئر، جب ہم سچائی کو پہچان لیتے ہیں، ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا، دماغ، انٹلیکٹ، اسٹل یو ریجیکٹ. تب بھی ہم اگر ریجیکٹ کرتے تو ایک پنشمنٹ اللہ تعالیٰ جو دل کو ملتی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الاؤز
hearts to become hard, دل سخت ہو جاتا. نیکسٹ ٹائم when you see the truth you won't even like it. تو جب بھی ہمارا دماغ بولتا کہ ہاں یہ سچ ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، تو ہم لوگ اپنے دل کے ایموشنس کو ٹائی کرنا اور اس کو فالو کر لینا. ایسا نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے یہ جو بندہ بول رہا وائی شوڈ ہی ٹیل دس ٹو می، بندہ کیا بول رہا وہ دیکھیے، یا پھر کون بندہ بول رہا وہ مت دیکھیے. ٹھیک ہے یہ میرے سے چھوٹا ہے میں کیوں اس کی بات سنوں، بات تو صحیح ہے نا، آپ کا دماغ تو اس کو افرم کر رہا نا. تو یہ سب دیکھ کے ہم لوگ کو اپنے دل کے ایموشن کو ٹرائی کرتے ہوئے اپنے انٹیلیکٹ سے کام لینا چاہیے. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، بعد اس کے، مطلب کہ وہ معجزہ دیکھے تھے نا اس ٹائم کے بنی اسرائیل کے لوگ، جب مردہ اٹھ کر بولا تھا، مگر وہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ آپس میں مطلب ان کے دل سخت ہو گئے، مطلب اتنا بڑا نشانی دیکھنے کے بعد بھی دے ڈنٹ فالو اٹ. تو پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد دل ان کے سخت ہو گئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت ہوئے؟ کل حجارہ، جیسے پتھر کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. دیکھیں یہاں پر جو اس ٹائم کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو معجزہ دیکھے تھے، وہ لوگ وہ جو میریکل دیکھے تھے، ان کے دل اتنا میریکل دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے، مطلب دے ڈنٹ ایکسیپٹ ہول ہارٹیڈلی. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ ہارٹس آر کمپیئر ٹو راکس. اور دیکھیے راکس کیسے رہتے، پتھر کیسے رہتے کہ دے بیکم ٹفر اینڈ ٹفر. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ لوگ اور سخت ہوتے رہتے ہیں. اینڈ نتھنگ گوز ان سائڈس. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے، یہ سپوز کریے بارش ہو رہی اور یہ زمین پر کچھ پتھر رکھے ہوئے، یہ بارش ہونے سے یہاں کی جو زمین ہے وہ نرم ہو جاتی اور یہاں پر چھاڑ بھی نکل آتے، اثر ہوتا بارش کا. بٹ یہ سیم بارش کسی پتھر کے اوپر اگر پڑی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ پتھر پہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا نا، صرف یہ بارش کا اثر اس زمین پہ ہوتا. اس طریقے سے اچھی باتوں کا اثر، اچھی نصیحتوں کا اثر، قرآن کی آیتوں کا اثر صرف اچھی زمین پر ہوتا، پتھر دل لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اتنا قرآن دیکھنے کے باوجود بھی مدینہ کے جو یہودی تھے، مدینہ کے جو جوز تھے، ان کا دل سخت ہو گیا. وہ لوگ اتنا زیادہ قرآن دیکھے تھے، اتنا زیادہ اللہ کے رسول کو دیکھے، آیات دیکھے، معجزے دیکھے، میریکلز دیکھے، نشانیاں دیکھیں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ فالوئنگ دا ٹروتھ، دے آر ناٹ فالوئنگ دا پروفٹ. تو دیر ہارٹس آر لائک راکس او اشد ذکرہ، اور ایون مور ہارڈر دین راکس. کیوں؟ یہ کچھ راکس ایسے رہتے، دیکھیے جیسے کہ ہم لوگ سورۃ الحشر میں پڑھتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی چٹان کے اوپر، کسی پہاڑ کے اوپر، تو یہ جو پہاڑ ہے وہ برسٹ ہو جاتا، وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا، وہ پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو پتھر کو تک پھوڑ دیتا، اتنے بڑے چٹان کو پھوڑ دیتا. پھر ہمارے دل کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے. اور دوسرا ایگزامپل دیکھیے، ہم لوگ کو پتہ ہے نا کہ آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وانٹیڈ ٹو سی اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا ان کو کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا مینیفیسٹ کرتا ہوں اس چٹان کے اوپر، تھوڑا سا اپنی تجلی کرتا ہوں اس چٹان کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر. تو جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تھوڑا سا ظاہر کرتے ایک پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. مطلب کہ جب پہاڑ کے اوپر بھی اثر ہوتا، اور یہ جو سیم اللہ جس کے تجلی سے یہ پہاڑ پھٹ گیا تھا، وہ سیم اللہ کا نور جب ہم تک پہنچتا، جو قرآن ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ جب پہاڑ پھٹ سکتا اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر، تو ہمارا دل کیوں نہیں پگھل سکتا؟ ہمارے آنکھوں میں سے آنسو کیوں نہیں جاتے؟ تو خدا نخواستہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اور انفیکٹ پتھر سے بھی زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتھر میں بھی تھوڑا سا سینس رہتا. جیسا کہ جہاں پر دیکھیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اس میں سے پھٹ کر اس کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتے. مطلب کہ the first type of rock, the first type of heart کیسا رہتا کہ they burst open and اس کے اندر سے پوری ریور نکل جاتی، نہریں. فار ایگزامپل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسا اللہ کے رسول ان کو اسلام کی دعوت دیے، ہی ڈنٹ ٹیک اینی ٹائم ایٹ آل. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیڈیٹلی اسلام قبول کر لیے. کتنی زیادہ خیر تھی ان کے اندر، کتنے زیادہ ریورس نکل گئے ان کے کتنے ثواب جاریہ کی کام کر گئے کتنا زیادہ خیر تھا ان کے دل میں. تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے رہتے جن کو بس اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کافی رہتی، اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کی آیت کافی رہتی کہ ان کا دل پھٹ پڑتا. ان کا جو پتھر دل تھا، کل تک ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی، اب اتنی زیادہ محبت آ جاتی. اینڈ سیکنڈ ٹائپ کا پتھر کیسا تھا، سیکنڈ ٹائپ کا دل کیسا رہتا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں پتھروں میں سے کہ وہ کریک، وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نکل جاتا ہے پانی. یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر سیکنڈ کیا ہے، جو پتھر ہے وہ سب پھٹتا نہیں جیسا فرسٹ میں پھٹا تھا.
کریک ہوتا اور اس کے اندر سے پانی نکل جاتا. فار ایگزامپل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں پہلے اسلام کے دشمن تھے, ان کو پتہ تھا اتنا سارا قرآن نازل ہو رہا تھا, بٹ ابھی تک اسلام دل میں قرآن اثر نہیں کیا تھا ان کے دل پر. بٹ کبھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے لائف میں, کچھ کسی کا انتقال ہو جاتا یا کچھ بڑا شوق پڑ جاتا, کچھ زور سے مطلب کچھ بڑا صدمہ پہنچ جاتا, تو اس ٹائم پہ انسان فالو کرنے لگتا ہے اسلام کو. مطلب کچھ دل کریک ہو جاتے بیکاز آف سرکمسٹانسز. فار ایگزامپل ایک بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے سامنے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو اٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں مارنے والے تھے اللہ کے رسول کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. تو کیا پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول؟ قرآن پڑھ رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہوتا قرآن کا اثر ہوتا ان کے دل کے اوپر. اور وہ کیا سمجھتے, اتنا بیوٹیفل کلام ہے, ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے, ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے. بٹ اللہ کے رسول کیا پڑھ رہے ہیں, وما هو بقول شاعر, اور یہ ہرگز نہیں کسی شاعر کا کلام. قلیلا ما تؤمنون, کتنا کم تم ایمان لاتے, کتنا کم تم غور و فکر کرتے. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں رہتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے غلاف میں. اللہ کے رسول تو نارمل اپنی تلاوت کرتے رہتے, پر قرآن کی آیتوں میں ایسا آتا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو یہاں پر دیکھیے, تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے کہ کسی پوئٹ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا آیت پڑھ رہے ہیں, وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, کتنا کم تم سوچتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کاہن کا کلام ہے. کاہن مطلب فارچون ٹیلر, کیونکہ اتنا اچھی رہتی قرآن جس طریقے سے پڑھتے ہیں نا. تو دیکھیے یہاں پر انہوں کیا, تو اللہ کے رسول نیکسٹ آیت پڑھتے وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, یہ تو کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے, اتنا کم تم غور و فکر کرتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ ان کو کیسا پتہ چل رہا کہ یہ سب میرے دماغ میں چل رہا, بلکہ اللہ کے رسول کو تو پتہ بھی نہیں رہتا. پھر اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں, تنزیل من رب العالمین, ارے یہ تو اللہ کا, رب العالمین کا, تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے. تو عمر رضی اللہ ڈر جاتے, ڈر کے یہاں سے بھاگ جاتے. مطلب کہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے لائف میں جب ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کرتے, کچھ ایسا پرابلمس ایسا ہوتا لائف میں. تو مطلب کہ ایسے لوگ دے مائٹ ناٹ بی گیٹنگ کنوینسڈ بیکاز آف سو مچ آف قرآن, سو مچ آف ایڈوائسز, بٹ لائف میں ایک انسٹنس ایسا آتا جب ان کا دل بھی کریک ہوتا, اس میں سے بھی پانی نکل آتا, خیر نکل آتا. اور پھر تھرڈ ٹائپ کے راکس کا ذکر ہے دیکھیں یہاں پر, اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور نہیں اللہ غافل سے جو تم عمل کرتے ہو. اور میں سے کچھ ایسے جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے, پتھر نیچے گر جاتے اللہ کے ڈر سے, ان کے دل میں سے پھٹ کے پانی نہیں نکلتا, بٹ اللہ کے ڈر سے وہ نیچے گرتا پتھر, اور جب نیچے گرتا تو دیر آر چانسز, دیر از ہوپ کہ ان کا دل بھی پھٹ جائے, ان کے دل میں سے بھی پانی نکل آ جائے. تو یہ ہم جیسے لوگ ہیں, دیکھیے ہم لوگ اللہ کے ڈر سے نمازیں پڑھتے نا, کتنے بار سجدے کرتے, سم ٹائمز دل میں اثر ہی نہیں ہوتا, کچھ آنکھوں میں سے آنسو ہی نہیں نکلتے, بٹ اسٹل اللہ کے ڈر سے نماز مس نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. اللہ سے ڈر لگتا نا, ہم لوگ سجدے کرتے رہتے, ہمارا دل گرتے رہتا اللہ کے سامنے, اینڈ ایک دن ایسا ہو جاتا کہ ہم لوگ کی آنکھوں میں سے بھی پانی نکل آتا, ہمارا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا. تو ہم کو نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے, کچھ پتھر ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے, تو ہم اللہ کے ڈر سے ہم سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بھی ضرور خیر نکلیں گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو, جو تم عمل کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے. کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بول رہے ہیں کہ تم کو امید ہے, یہ جو مدینہ کے جو اہل البیت ہے, اہل الکتاب ہے, کتاب والے مطلب جوز اینڈ کرسچنس, وقد کان فریق منہم, حالانکہ ان میں سے ایک گروپ کیا ہے ان میں سے, یسمعون کلام اللہ, وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو, ثم یحرفونہ, پھر اس کو چینجز کر دیتا ہے, من بعد عقلوہ, بعد اس کے سمجھنے کے, وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو یہ جو مکہ میں جو لوگ تھے وہ لوگ شرک کرتے تھے, مطلب وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, آئیڈل ورشپرس تھے. تو مسلمان سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں عبادت کریں گے, اٹ از سو ڈیفیکلٹ بیکاز یہ لوگ آئیڈلس کی عبادت کرتے, بت کی عبادت کرتے, بٹ مدینہ میں تو اہل الکتاب ہے, یہ لوگ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے. تو یہ لوگ سمجھے تھے مسلمان کہ یہ لوگ ہم پر, اللہ کے رسول پر ایمان نہ لیں گے. بٹ مدینہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک گروپ ہے, فریق منہم, ایک گروپ ہے جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو مگر چینج کر دیتا. کیونکہ ان لوگ کے جو اسکالرس تھے نا, جیوز کے جو اسکالرس تھے, وہ لوگ اپنی توراہ کو چینج کر دیتے, ان کی ہولی بک کو چینج کر دیتے, ایز اینڈ ہاؤ اٹ فٹس دیئر ڈیزائرز. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ جان بوجھ کے کرے, وہ لوگ سمجھتے تھے, وہ لوگ جان بوجھ کر چینج کر دی کتاب کو, ان کی توراہ کو,
بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ ان کی جو اسکالرس تھے اس طریقے سے کریں. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے اسلام میں بھی لیڈرز شوڈ گیو اس دا آنسرز. اگر ہم کو کچھ ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں کہ یہ عمل ہے نہیں ہے، ثابت ہے نہیں ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے نہیں ہے اسلام میں، تو ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم کو جواب دیے. صرف جواب ہی نہیں بلکہ وہ لوگ ہم کو یہی بتانا کہ ہاؤ ڈڈ دے ارائیو ٹو دس سلیوشن. ہم لوگ کو وہ لوگ پروف کرنا کہ واقعی میں اللہ کے رسول ایسا کرے تھے. اکثر جو لیڈرس ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے سوال کریں کہ یہ ہے نہیں ہے، دے فیل اوفینڈیڈ. دے شوڈ ناٹ فیل اوفینڈیڈ. لیڈرس کا کام کیا ہے، ہم کو آنسر بھی دینا، اینڈ دے شوڈ آلسو ٹیل اس کہ ہاؤ ڈڈ دے ارائیو ٹو دس آنسر. یہ آنسر کیسا ملا ان کو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں دونوں کو بلیم کرتے ہیں، کرپٹ اسکالرس جو دین کو چینجز کر لیتے، جو بھی فٹ ہوتا اس کو فتویٰ بنا لیتے، اور پھر اگنورینٹ فالوورس جو بیوقوف فالوورس ہیں، جو دماغ نہیں استعمال کرتے، جو خود ہی سے ریسرچ نہیں کرتے کہ واقعی میں اسلام ہے یا نہیں ہے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ بلیم کریں. تو ہم کو بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگ جب فالو کرتے کچھ بھی ریلیجن، کوئی بھی عمل ہم اگر ہمارے دین میں کر رہے ہیں، تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کرے تھے، صحابہ کرے تھے، اور ہم لوگ کو پوری طریقے سے حق ہے کہ ہم ہمارے لیڈر سے پوچھیں کہ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو دس کنکلوژن کہ دس از الاؤڈ یا دس از ناٹ الاؤڈ واٹ ایور. تو اللہ حفاظت فرمائے ہمارے لیڈرس کی بھی اور ہم سب کی بھی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.